عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلی العظیم. جو ہماری گفتگو کل چل رہی تھی، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس سلسلے میں ممکن ہے کہ سوالات ہوں، اور موضوع وحدانیت پروردگار انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ دین کی بنیاد عقل ہے، اور جب تک عقل کے مرحلے میں ہم تھوڑا غور اور فکر نہ کر لیں، اس وقت تک آگے ذرا بڑھنا سخت ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو گفتگو ہے عقل اور ائمہ کی نظر اس سلسلے میں کیا ہے، یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ ایک دو دن میں ختم ہو جائے. اس میں بڑی فلسفیانہ دقتیں ہیں، مگر بہرحال جہاں اللہ کے نام کے بعد اہل بیت کا نام آ جائے مشکل یوں ہی آسان ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں کہ خود ہمارا امام ہماری مدد کرے گا تاکہ ہم انہی کے کلمات نور سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی معلومات اور امکان بھر اس گفتگو کو ہم آگے بڑھا سکیں. کل عقل کی تقسیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ عقل رحمانی بھی ہے اور عقل شیطانی بھی ہے. حقیقت یہ کہ جو چیز لے کے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں وہ عقل رحمانی ہے، یعنی اللہ نے جس بنیاد پر ہمیں اس کائنات میں بھیجا اور جو عقل ہمیں دے دی وہ عقل رحمانی ہے، عقل شیطانی نہیں ہے. مگر یہ انسان اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا عقل دینے کے بعد، غور و فکر کی قوت اور صلاحیت دینے کے بعد، اب کل کی بات دہرائیں گے نہیں جو کچھ وضاحت کی تھی، اس کے ساتھ ہمیں اختیار دیا، ہمیں مختار بنایا، یعنی انتخاب کا ہمیں گر سکھایا کہ ہم اسے انتخاب کریں یا اسے، سیدھے راستے کو انتخاب کریں یا مثلا ٹیڑھے راستے کو. اسی انتخاب کی وجہ سے کہ جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے ہم سے اللہ سوال کرے گا، چونکہ ہمارے ہی اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس دنیا میں اچھے اور برے میں تمیز کر کے اچھائی کا انتخاب کرتے ہیں اور برائی کو
چھوڑ دیتے ہیں. کام یہ ہے عقل کا، عقل ہی یہ کام کرتی ہے. لہذا انسان کبھی کبھی اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. میرے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہے اور میں پیاسا ہوں، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور میں نے بجائے یہ کہ پانی پیوں اور گلاس زمین پہ پٹک دیا، پھینک دیا پانی. نہ آپ نے زبردستی میرے ساتھ کی اور نہ کوئی زبردستی کرنے والا ہے، اور اب میں پیاسا ہوں اپنی وجہ سے. اپنی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل کہہ رہی تھی پیاسے ہو، پانی ہے بھی، پی لو، لیکن میں نے شیطنت کی، پانی پھینک دیا اور اب میں پیاسا ہوں. یہی وہ عقل ہے جس کو عقل شیطانی کہتے ہیں. عقل نہیں بدلی، ہم نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال نہیں کیا. جو اتھارٹی تھی اس کا ہم نے صحیح مصرف نہیں کیا. میں مثلا وائس چانسلر ہوں اس یونیورسٹی کا، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، پوری یونیورسٹی میرے اشارے پر چلتی ہے. میں چاہوں تو اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، پورا ملک، پوری کیبنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں سیاہ سفید کریں، آپ چاہیں تو اپنی عقل اور صحیح عقل کے مطابق اپنی قوم کو ترقی کے راستے پر لگائیں، اور آپ چاہیں تو اپنے کو کسی ملک کے حوالے کر دیں، بیچ دیں اور ملک بک جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار ہمارے ہاتھ میں، اس لیے کہ اتھارٹی ہم رکھتے ہیں. چاہے جائز فائدہ اٹھائیں چاہے ناجائز فائدہ اٹھائیں. قیامت میں سوال اسی بنیاد پر ہوگا کہ ہم نے تمہیں پرکھ دی تھی، یعنی عقل دی تھی، اور عقل کے ساتھ ساتھ اختیار دیا تھا. کوئی ہاتھ پکڑ کر کے نہیں آیا کہ یہ کام کرو. ابھی اس میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب اس کو بھی پیش نظر رکھیے گا. کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں کہتا. انسان اپنے اختیار کو ناجائز طور پر جب استعمال کرتا ہے تو جو عقل صحیح راستے پہ پہلے تھی وہی ٹیڑھے راستے پہ دھیرے دھیرے لگنے لگتی ہے. اب میں آپ سے کہوں، یہ سوال ہوتا ہے شیطان کو کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ وہ بہکاتا ہے. فقط شیطان کو اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کے دل میں کسی چیز کی چمک اور بھڑک پیدا کرے. بس میں مثال دوں، شاید ہماری بات واضح ہو جائے. آپ لکھنؤ سے جاتے ہیں مثال کے طور پر، کہاں؟ دلی. آپ کا دلی میں کوئی ہے نہیں. کئے بجے آپ اترے؟ اب کون سی ٹرین ہے یہاں صبح صبح نکلتی ہے؟ 2 بجے نکلتی ہے. کوئی بھی ٹرین چلے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. 12-1 بجے آپ پہنچے، شدید بھوکے اور پیاسے ہیں، اور آپ اسٹیشن سے نکلے اور دیکھا ایک بورڈ لگا ہوا ہے ہوٹل، اس کے بعد نیچے پکچرز بنی ہوئی ہے، یہ اور لکھا ہوا ہے تازہ اور فریش اور یہ تمام چیزیں یہاں ملتی. لیکن وہیں ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے. آپ نے کہا یہاں نہیں. آگے بڑھے، دیکھا ایک اور بورڈ لگا ہوا ہے، وہ بھی. آگے بڑھے، ایک اور بورڈ بہت اچھا، بہت خوبصورت. اس کے بعد آپ نے 2-3 بورڈ دیکھے، اس کے بعد وہ جو بہت اچھا آپ کو لگا آپ سیدھے رائٹ اس ہوٹل میں چلے گئے. سوال یہ ہے کہ اس ہوٹل کے مالک نے آپ کا ہاتھ زبردستی پکڑ کے اپنے ہوٹل میں بٹھایا؟ ہماری طرف توجہ رکھیں ورنہ مطلب بکھر جائے گا، ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. یہ سارے بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ نے اسی کا کیوں انتخاب کیا؟ اب اپنے دل سے پوچھئے. بورڈ اچھا تھا، لکھا اچھا تھا، اس میں یہ چیز ہم کو پسند آئی، یہی سب باتیں تو کچھ نہ کچھ وجہ انتخاب ہے. مگر نہ ان لوگوں نے آپ کو روکا اپنے یہاں آنے سے، نہ اس نے جس کے یہاں آپ گئے اس نے آپ کو بلایا. اس نے بھی بورڈ لگایا، اس نے بھی تینوں مالکان نے بورڈ لگائے، مگر آپ گئے اس سامنے والے میں اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے.
شیطان کا کام بس اتنا ہے، وہ اچھے اچھے بورڈ دکھاتا ہے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے زبردستی، یہ قرآن مجید ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن مجید ہے، جب ہم قیامت میں وارد ہوں گے اور عذاب کا موقع آئے گا تو شیطان اپنا دامن جھاڑ کر کے بھاگے گا کہ میں یا اللہ ان سے بری ہوں. تو جو اس کے چکر میں پھنسا تھا اس دنیا میں وہ کہے گا ارے تمہیں نے تو مجھے گمراہ کیا تھا. تو وہ پلٹ کر کے کہے گا تم خود ذمہ دار ہو، میں نے زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تو فقط دعوت دی تھی، دعوت دی تھی. دیکھیں بہت کلیئر ہے، یہ سیم یہی پوزیشن ہے. یوسوفی کیا ان کو یاد ہے؟ صدوق وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی کبھی دوست شیطان بن کے آتا ہے، کبھی کبھی معاف کیجیے گا گھر والے شیطانی کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ کام کہ جس سے انسان کی انسانیت پر حرف آئے وہ شیطانی حربہ ہے. ہر وہ کام، چاہے باپ کے ذریعے، چاہے ٹیچر کے ذریعے، چاہے موبائل کے ذریعے، چاہے حکومت کے ذریعے، چاہے دوست کے ذریعے، چاہے کتاب کے ذریعے، چاہے لٹریچر کے ذریعے، چاہے کیمرے کے ذریعے، چاہے لباس کے ذریعے، ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے ہماری انسانیت پر ضرب لگے، ہماری شرافت پر ضرب لگے اور ہم اللہ سے، یہ نہ بھولیے، اور ہم اللہ سے غافل ہو جائیں، وہ شیطانی حربہ ہے. بیوی بھی کبھی شیطان بنتی ہے، کھل کے کہہ رہا ہوں. کیا کرو، ذمہ داری. جیسے دوست ویسے بیوی سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں زندگی میں. لہذا یہ جملہ مولا کائنات کا یاد رکھیے. فرمایا اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھا دو اس سے پہلے کہ ہمارے دشمنوں کے خیالات ان کے ذہن کو گھیر لیں. یعنی بچپن ہی میں، ہو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، یہ نہیں ہوگا کہ اب جب یہ مثلا 2.5 سال کے ہوں گے، 3 سال کے ہوں گے تب اسکول جائیں گے. یہ نہیں ہے، اور اسلام منع نہیں کرتا. سیر حاصل گفتگو ہوئی، آپ علم حاصل کیجئے، جتنا ترقی کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن دینی تعلیم بیس ہونا چاہیے، بنیاد ایک مومن کی. اگر ایمانی تعلیم نہیں ہے ہماری تو ہر آن گمراہی کا خطرہ ہے. اور اگر ہمارے پاس ایمانی تعلیم ہے، اسلامی معارف ہیں جو آپ یہاں سیکھ رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات ہیں، آپ کو کوئی ذرہ برابر بھی گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ پچھلی والی بات، دین یہاں آ کر کے ہمیں روشنی دیتا ہے، مدد کرتا ہے، بتاتا ہے، ہمارے لیے جو چیز ڈاؤٹ ہے اس کو کلیئر کرتا ہے. یہ دین کی خاصیت ہے، یہ اللہ کی تعلیمات کی خصوصیت ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کی خصوصیت ہے. چھٹے امام اپنے زمانے میں اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہماری تعلیمات سے ان کو آشنا کر دو، نہیں تو ان کو مرجئہ کے عقائد گھیر لیں گے. مرجئہ ایک گمراہ فرقہ تھا امام کے زمانے میں، جس کو امیر شام نے بعد میں بہت بڑھاوا دیا. ان لوگوں کا ایک خیال یہ تھا جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، چوری بھی معاذ اللہ خدا کرتا ہے، ڈکیتی بھی خدا ڈلواتا ہے، معاذ اللہ شراب بھی وہی، ہم کچھ نہیں کرتے. حالانکہ شیعت کیا کہتی ہے، ائمہ کیا کہتے ہیں، ہم صاحب مختار ہیں اور اس اختیار سے پہلے عقل ہمارے پاس ہے. جب بھی ہم کسی برے کام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہماری عقل، ہمارا ضمیر، ہمارا وجدان، وہ نفس لوامہ جس کو کہا ہے قرآن مجید نے، وہ ہمیں بیدار کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے، باقاعدہ لائٹ جلتی ہے، تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، یہ غلط. لیکن چونکہ اس قدر وہ وسوسے کا شکار ہو چکا ہے، اس قدر وہ خواہشات کے نیچے دب چکا ہے کہ وہ نفس لوامہ کی بات نہیں سنتا، یعنی اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتا.
دب جاتی ہے آواز. عقل ہماری اگر بیدار ہو تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں کہ عقل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. کل پتہ نہیں یہ موضوع اس پر ہم روشنی ڈال سکے یا نہیں, مجھے نہیں یاد آتا کہ کچھ کہا ہو, لیکن اگر میرے پاس جی اشارات ہیں اس کے, سن لیجیے. دشمنی, عقل سے دشمنیاں بھی ہیں, یعنی یہ جو جوہر اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے دشمنی کرنے والی چیزیں بھی ہیں اسی کائنات میں. ان دشمنوں سے بچنا چاہیے. پہلا دشمن عقل کا کیا ہے؟ خود پسندی, غرور, تکبر. غرور اور تکبر جسے ہم کہتے ہیں اسلامی زبان میں کبریائی, فقط اللہ کے لیے, کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا ذاتی ہے. آپ کا ذاتی کچھ, آپ کا علم ذاتی نہیں, آپ کی وجاہت خوبصورتی ذاتی نہیں, آپ کی جوانی ذاتی نہیں, آپ کا حافظہ یادداشت ذاتی نہیں, کوئی چیز ہماری ذاتی اپنی پرسنل نہیں. اگر وہ ذرا سا اپنی عنایت روک لے چشم زدن میں, اب سن لیجئے یہ بہت گہری بحثیں ہیں, میں خشک ہوتی جاتی ہیں کلاس میں, بہرحال یہ بحثیں ہوتی ہیں, یہاں نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے پہلے بہت زینے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں پھر آپ بات آگے بڑھا دوں. دیکھیے حضرت امام خمینی کتنے بڑے فقیہ تھے, کتنا بڑا کارنامہ ان کا ہے, کتنی بڑی شخصیت تھی. پورا انقلاب اسلامی ایران آج انہی کی وجہ سے ہے. وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں, سنیے, اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندے کو سبق سکھانا تو ہم ہی اور آپ نہیں ہیں. بزرگوں کو وہ ہدایت کرتا ہے, مجتہدین کو ہدایت کرتا ہے, مگر وہ ہدایت لیتے ہیں پھر ہر چیز کو سمجھتے. کیوں یہ ہوا ہم نہیں سمجھ پاتے, کیوں علم نہیں ہے ہمارے پاس. وہ کہتے ایک دن اتنا بڑا مجتہد فقیہ, ایک دن ایک صاحب نے مجھ سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, نہیں بتا سکا. امام خمینی کہتے ہیں میں اپنا نام نہیں بتا سکا, سوچتا رہا اور دل میں پڑتا رہا کہ جان نکلنے کی بس دیری تھی کہ آئیں, میں کون ہوں. یہ ہے اللہ, یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے حضرت امام خمینی و دیگر بزرگان سے. اور یہ حالات میں آپ پڑھیں گے, اس قسم کے حالات طاری ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ یہ بندہ ہمارا پھر بندہ ہی بن کے رہے. پھر میرے تھوڑی دیر بعد میں متوجہ ہوا, میں نے کہا روح اللہ. ہم اور آپ بہت اس کو لائٹلی ایسے ہی سادہ سمجھیں گے, لیکن ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں آپ کی لگام ہے, آپ کے ہاتھ میں یہ دنیا فقط اور فقط چند دن کے لیے ہمارے حوالے کر دی گئی. اب آپ اپنی عقل اور اختیار سے کیا کرتے ہیں یہ دیکھے گا اللہ. فرشتہ نہیں بنایا مگر فرشتہ ہونے کی صلاحیت رکھی. اب سن لیجئے انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے. یہ حدیث ہے کہ فرشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا تو صرف اور صرف عقل دی, یعنی جو عقل ہمارے پاس ہے وہی عقل, مگر عقل محض, یعنی صرف اس کے پاس عقل ہے. خواہشات, جذبات, اس کو درد نہیں ہوتا, وہ خوشحال نہیں ہوتا, اسے بھوک نہیں لگتی, اس کے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس راستے پہ چلے یا اس راستے پر. صرف اور صرف عقل ہے اور عقل کے مطابق وہ چلتا ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں جو جس طرح پیدا کیا, جو حکم دیا گیا اسی پہ وہ لگا ہوا ہے. مگر آپ کو اور ہم کو قرآن مجید کیا کہتا ہے اور روایتیں, ہمیں ایک طرف عقل دی یعنی فرشتہ صفت بنایا, دوسری طرف خواہشیں دی یعنی جانوروں کی صفت ہمارے اندر دی, کیونکہ خواہش ایک حیوانی صفت ہے. دو صفتیں جب ہمارے اندر آ گئی تو انسان بنا. اسی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہم بن گیا. کیوں؟ اگر یہ اپنی عقل کا استعمال کرے تو فرشتہ نہیں, فرشتوں سے آگے جائے گا.
اور اگر اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دے اور حیوانیت والی منزل میں آئے تو اب فرشتہ تو چھوڑ دیجئے، انسان تو چھوڑ دیجئے، ممکن ہے کہ یہ جانور کی حد تک گر جائے۔ اسی لیے عقل کو اتنا سراہا گیا ہے۔ عقل اور اختیار، اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہوتا اس دنیا میں تو ہم اچھے کام کر کے اس پہ اللہ سے اجر کی تمنا نہیں کر سکتے تھے، دعا نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اختیار نہیں تو دعا کرنے کیا ضرورت؟ جیسے جانوروں کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو ایک طرح کی چیز کھانا ہے، ایک طرح کی زندگی بسر کرنا ہے، ایک طرح سے رہنا پھر مر جانا ہے، لیکن ہم کو ایسے نہیں بنایا۔ ہمیں عقل دی اور اختیار، اور کہا یاد رکھو، رابطے والی بحث یاد کریں۔ ہم نے کہا اللہ سے رابطہ، انسانوں کا انسان سے رابطہ اور کائنات سے۔ ایک رابطہ اس دنیا میں ہے جو رابطہ نہیں، قطع ایک رابطہ ہے قرآن مجید میں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اس کے دشمن بن کر کے رہو، یعنی رابطہ نہ رکھو، یعنی تبرہ، براءت، دوری۔ تبرہ کا مطلب کیا؟ گالی نہیں، تبرہ کا مطلب براءت یعنی دوری۔ شب برات کہتے ہیں، شب برات نہیں ہے، یہ اردو میں شب برات ہو گئی کثرت استعمال سے، اتنا ہم لوگوں نے بولا اسے شب برات ہو گئی، اصل میں ہے شب براءت، کیونکہ شب رات جسے ہم کہتے ہیں اس کی رات اتنی افضل ہے کہ اس میں رات بھر جیسے شب قدر میں جاگنا ہے ویسے ہمارے ہاں وارد ہوا ہے، اور جو اس میں جگتا ہے اور اعمال بجا لاتا ہے اللہ اس کو جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہے اور جہنم سے بری کر دیتا ہے، لہذا ہو گئی شب براءت۔ یہ پروانہ اس وقت ملتا ہے انسان کو کہ جب ہم اپنی عقل رحمانی سے کام لیں۔ اب ذرا سا کون سی چیزیں عقل کی دشمن ہیں؟ سب سے پہلی چیز خود پسندی۔ میں مغرور ہوں اپنے اوپر، اپنے علم کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر مغرور ہوں۔ تکبر کس کے لیے کبریائی ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اس کا ہے۔ ہم خود پسندی کا شکار ہوئے تو کبھی ہم اپنی عقل کو حاکم نہیں بنا سکتے زندگی میں۔ کیوں؟ جو بات کہیے گا میں اپنے کو اتھارٹی دیتا ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں، میں ہوں سب کچھ، یعنی ایگو، انا۔ ابا کے سامنے بھی میں، اماں کے سامنے میں، بھائی کے سامنے میں، دوست کے سامنے، یعنی جہاں یہ جاتا ہے اس کی انا نہیں ٹوٹتی۔ بس جب انا نہیں ٹوٹتی تو شیطان کہتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، کیونکہ میں بھی اور ایک یہ بھی۔ یاد رکھیے خود پسندی غرور مردوں کے لیے بالکل آگ ہے، آگ، اور آگ پر اگر آپ مٹی کا تیل ڈال دے تو کیا ہوگا؟ پھر بھسم کر دے گا، بالکل جلا کر راکھ کر دے گا۔ اگر کسی کے اندر خود پسندی آئی تو وہ کوئی فضیلت کائنات کی حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور سب سے پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ اپنے ہی والے اس سے دور ہوتے، بڑا مغرور ہے، بڑا متکبر ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، مگر یہ اسلام ہے، عورتوں سے کہتا ہے مغرور بن کے رہو، اللہ اکبر۔ مرد سے کہتا ہے منکسر رہو، عورتوں سے کہتا ہے مغرور بن کے رہو، تاکہ تمہاری شرافت پر ضرب نہ آنے پائے۔ کیونکہ مرد اگر آئے اور کوئی عورت مغرور ہو تو مرد کہے گا بہت گھمنڈی ہے یہ، مجھ سے کیا مطلب اس سے؟ بھائی یہی کافی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کی وہ شخصیت جو اس نے بنایا ہے اور اس کو باعفت اور پاک دامن رکھا ہے وہ محفوظ رہے۔ وہ عورتیں بہت باشخصیت ہیں کہ جو حجاب اور عفت کے دائرے میں رہ کر کے اس کائنات میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ عورت کے لیے غرور حسن ہے،
زیبائی ہے، خوبصورتی ہے، مگر مردوں کے لیے بہت بری صفت ہے۔ پھر ادھر بھی سن لیجئے، اب کوئی صاحب بہت کبر اور غرور سے ہی ہم سے ملتے ہیں تو کیا ہم ان کے سامنے اپنے کو بچھا دیں؟ ہم منکسر بن کے رہیں؟ اسلام ہے، اس لیے کہنا عقل اور اسلام۔ آج آپ سمجھیں گے اسلام کیا ہے۔ وہی اسلام جو کہتا ہے مردوں کے لیے غرور بری صفت ہے، وہ کہتا ہے کن مع المتکبر بالتکبر، اگر کوئی تم سے واقعاً غرور کے ساتھ ملتا ہے تو تم اس سے منکسر ہو کے نہ ملنا، غرور کے ساتھ ملو۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو منع کر رہا تھا، ابھی تو بری صفت بتا رہا تھا، اب کرے یہ متکبر ہے، لہذا کہا ہے کفار کے مقابلے میں ہمیشہ آقا کر کے آؤ تاکہ اس کے دل میں تمہارا روب جمے کہ یہ مومن ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کی ایک صفت یہ تھی، جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے یا پیغمبر، دونوں حضرات کی یہی صفت، تو لکھا ہوا ہے لوگ ڈفرینس نہیں کر پاتے تھے کہ اس میں محمد اور علی کون ہیں۔ باہر سے آنے والا جو نہیں پہچانتا تھا، پہچان نہیں پاتا تھا، ایسے گھل مل کے رہتے تھے۔ اور یہی علی جب کفار کے مقابلے میں آتے تھے تو مجال تھی کہ پرندہ پر مار کے چلا جائے۔ یہ وہی کیوں؟ اس لیے کہ ایک متکبر سامنے آیا ہے، اور متکبر کے مقابلے میں غرور ہی کام آئے گا۔ اگر انکساری دکھائی تو پھر وہ آپ کو کچل کے رکھ دے گا۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وقف جناحک، تم اپنے شانوں کو جھکا دو، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، یعنی منکسر ہو کر کے پیش آؤ، کن کے؟ مومنین کے سامنے۔ لیکن رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ مومنین کے درمیان تو بڑے نرم مزاج ہیں، مگر کفار کے مقابلے میں یہ مومن بہت اکڑ کر کے بڑی شان سے آتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا دشمن ہے۔ جب اللہ کا دشمن ہے تو اس قابل نہیں کہ اس کی عزت کی جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں کہیں رواداری سے کام لیتے ہیں، اس کے اصول اور ضوابط الگ۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کی دشمن ایک کیا ہے؟ علم کے راستے میں خدا نخواستہ اگر خود پسندی آئی تو کبھی آپ دانشور نہیں ہو سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، علم انکساری چاہتا ہے، علم تواضع چاہتا ہے، علم تلاش اور زحمت چاہتا ہے۔ لہذا پہلی صفت جو عقل کی دشمن ہے وہ خود پسندی۔ دوسری صفت جو عقل کے راستے میں روڑا بنتی ہے اور عقل کو صحیح راستے پہ نہیں چلنے دیتی، وہ ہے لالچ اور طمع۔ لالچ، آپ جسٹس ہیں، ایسے کہوں، آپ گھر کے سرپرست ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، اور گھر میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا بیٹا اگر اس کی حمایت ہم نہیں کریں گے تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم بڑے بیٹے کے ساتھ نہیں، مثال کے طور پر، مثال میں ہماری مثلا چھوٹے کے ساتھ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس لالچ کی وجہ سے حقدار کو حق، یعنی عقل سے کام، یہی آپ اس دنیا میں کر لیجئے، دیکھ لیجئے، جہاں لالچ آئی وہاں علم گیا، وہاں حق گیا۔ لہذا لالچ بھی عقل کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو شادیاں کرتے ہیں یہ لالچی ہیں جو جہیز مانگتے ہیں۔ اسلامی جوان اور مومن کبھی جہیز نہیں مانگتے۔ ایک لفظ سن لیجئے، بہت پرانا ہے، پہلے اپنے ہم نے یہ بات کہی تھی، اب یاد آ گئی، سن لیجئے۔ جو لڑکا جہیز کی مانگ کرتا ہے وہ گویا اپنی قیمت معین کرتا ہے۔ یہ سن لیجئے، آج جو لڑکا کہتا ہے 1 کروڑ بھی اگر مانگے تو اس کا مطلب اس کی بس 1 کروڑ قیمت ہو، جو نہیں مانگتا اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اما ہم لوگ ایسے کیوں نہیں بنتے کہ کیا لینا دینا؟ اہل بیت کی سیرت میں اور اسلام نے سب بتایا تم شادی تو کرو، ہم دیں گے، یہ وعدہ ہے قرآن مجید کا۔ ایمان ہونا چاہیے، آپ کو حیرت ہوگی اگر کسی کی روزی نہیں ہے، روزی نہیں ہے تو کہا کہ شادی کرو، شادی، شادی خود روزی ہے، روزی شادی نہ کہ جہیز۔ یہ اسلام ہے، یہ اہل بیت کا مکتب ہے۔ ہم ہیں
ہم ایک ہیرو ہونڈا پہ ریچھ جاتے ہیں, ایک 4 ویلر کے اوپر, اس کے بعد آئی 4 دن نہیں چلے ایسا تماشا اس کا ہوا, ٹوٹ کے ادھر گئی, لڑ گئی, پتہ نہیں کیا ہوا. ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں کہتا, آپ کے ذریعے سے یہ بات کہتا ہوں, شیعہ مومن کبھی بھی اس سب چکر میں نہیں, فقط وہ دیکھتا ہے میں نسبت کہاں کر رہا ہوں, کیسی لڑکی ہے, پہلا قدم دینداری ہے کہ نہیں, یہ بھی کھل کے سن لیجئے. یہ نہیں کہ اب سب خوش ہو جائیں کہ ہاں ہم تو بس, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلی شرط دینداری. عقل کہا گیا ہے جس لڑکی کو لے کے آ رہے ہو دیکھو اس کے اندر عقل کتنی ہے. لہذا کہا بے وقوف سے شادی نہ کرنا, اس لیے تمہاری نسل کو برباد کر دے گی. اتنا کھل کے کہا. میرا موضوع یہ نہیں ہے, میرا موضوع اس وقت خاندان اور ازدواج شادی نہیں ہے, بیچ میں آ گئی بات. لہذا دوستو کبھی بھی مانگ اور ڈیمانڈ نہ کرنا, ورنہ آپ نے گویا اگر پہلے سے ارادہ ہو گیا کہ میں کما کر کے لاؤں گا, دیکھیے جو ویلو آپ کی ہوگی وہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سسر کے سامنے آپ اگر کے بعد میں آئیے ہم نے لیا کیا صاحب آپ سے, یہ پھر غیر اسلامی فکر ہے. بہرحال آپ کے پاس عقل ہے اور عقل کے لیے اشارہ کافی ہے, سب باتیں میں نہیں کہہ سکتا. خواہشات نفسانی جو بار بار سنتے رہتے ہیں, یہ خواہشات جو ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور ہمیشہ ہم لوگ کو بیچارہ بناتی ہے, اس کی اگر ہم نے پیروی کی تو گویا ہم نے عقل سے کام نہیں لیا اور بہت جلدی ہم اپنی عقل سے بے عقل ہو جائیں گے اور خطرہ ہمارے لیے لاحق ہو سکتا ہے. اور اگر عقل سے دشمنی کرنا شروع کر دی تو یاد رکھیے گا کہ قوت فکر متاثر ہوگی, دل تاریک ہوگا, بصیرت ختم ہو جائے گی. پھر ہم زندگی میں بڑے فیصلے نہیں لے سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پڑھے زیادہ نہیں ہوتے مگر بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کی عقل کار فرما ہے, عقل سے کام لیتے ہیں. لیکن بعض لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل جو ہے ابھی سکڑی ہوئی ہے, عقل سے کام نہیں لے پا رہا. جو بھی وجہ ہو جو اس میں بتایا ہے, سب وجہیں بھی یہاں میں لکھ کے نہیں لایا, بہت ساری وجہیں ہیں. پورا باب ہے جنود عقل والجہل, یعنی عقل اور جہالت کی لشکر کیا کیا ہیں, پورا ایک باب ہے. کہاں؟ اصول کافی میں پورا ایک باب ہے. اور امام خمینی نے 40 حدیث ظاہراً جو انہوں نے ان کی کتاب ہے اخلاقی, اس میں اسی حدیث کی شرح کی ہے انہوں نے, اور اس میں لکھا ہے کہ عقل کے کتنے مثلا سپاہی ہیں, عقل کے دشمن کتنے لوگ ہیں, کون کون ہیں, اور ان سے کیسے لڑا جائے, یہ سب چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عقل کی ایک دشمن یہ بھی ہے کہ جو ہم نے سنا اس کو فوراً نقل کر دیا. آج کے زمانے یہ بہت ہے, سنا اور نقل کیا. کبھی بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ کم سے کم چھان بین کر لے. عقل کا ایک بہت اہم کام ہے, وہ یہ چھننی کا کام کیا ہے گھر میں, چھننی خواتین بہتر جانتی. چھاننا, چھاننے کا مطلب کیا, یعنی وہ آٹا جو لائق ہے وہ ہمیں مل گیا اور جو چیز گندی ہے اس میں پتھر ہے, اینٹا ہے, جو کچھ ہے وہ الگ ہو گیا. عقل کا کام چھننی کا کام ہے اس دنیا میں, یعنی جب باتیں سنو تو اس کے بعد اسے پرکھو, جو لائق ہے اس کو لے لو اور جو آپ کے لائق نہیں ہے اس کو کنارے لگا دو. عربی میں کہتے ہیں غربال, چھننی کو کیا کہتے ہیں, غربال. مولا نے کہا ہے مومن کی عقل غربال ہوتی ہے, چھننی کا کام کرتی ہے, سنا اور فوراً نقل نہیں کرتا, سوچتا ہے. جناب عیسیٰ کہتے تھے اپنے حواریوں سے, اپنے ساتھیوں سے, کونو نقاد الکلام, یہی میں جو بول رہا ہوں آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ 100% تو سنتے چلے جائیے, گھر جائیے تو سوچئے. جناب عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جب میری بات سنو, میں نبی ہوں, تو اس بات کو اپنی عقل کے سامنے پیش کرو, کھرا اور کھوٹا سمجھو, پھر جو اچھا ہو اس کو لے لو. یہ قرآن مجید جو پہلے میں نے آیت پڑھی,
فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اے میرے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے ہمارے ان بندوں کو جو باتوں کو سنتے ہیں پھر ان میں سے جو اچھی ہے اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی صاحبان عقل ہیں، اولو الالباب. اب اس پہ بھی سن لیجئے. لب عربی میں کہتے ہیں مغز کو. اخروٹ لیجئے، بادام لیجئے، چھلکا اتاریے، اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ جی اخروٹ کھایا کہ نہیں کھایا؟ دیکھا آج کل گرمی ہے، کھایا بھی نہیں جا سکتا. اخروٹ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں گول یا چوکور؟ مگر یہ بھی سن لیجئے اخروٹ گول ہوتا ہے مگر ہر گول چیز اخروٹ. دیکھیں یہ عقل کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی ہے فرق. تو جناب یہ لب قرآن مجید کہتا ہے یہ صاحبان لب ہیں، یعنی صاحبان مغز ہیں. اگر اخروٹ سے آپ مغز نکال دیجئے تو چھلکے کا کیا کام ہے؟ بادام سے اگر اس کا مغز نکال دیجئے تو اس سے نشاستہ نہیں بن سکتا، روزے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا عقل ہے لب یعنی مغز. اگر مغز ہے تو انسان ہے اور اس کی انسانیت اور اس میں ایمان اور اس کے بعد علم. اور اگر یہ مغز نکال لیا تو گویا ہم چھلکا ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. قرآن مجید تعبیر کہتی ہے یہی وہ لوگ ہیں کون کہ جو باتوں کو سن کے اچھی بات کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو جب ایسے ہیں تو ان کو بشارت دے دو یہی ہدایت یافتہ ہیں اور صاحبان لب ہیں یعنی صاحبان عقل ہیں. مومن ایسا ہوتا ہے یعنی اس کے پاس عقل کا معنی یعنی مغز ہوتا ہے، وہ صاحب مغز ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے مغز کا کام ہی ہے کہ جو اس کے اندر خصوصیت ہے وہ خصوصیت جسم کو منتقل کرے. یعنی اگر اخروٹ کا مغز اپنے ذہن کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ ہم کھائیں گے استعمال کریں گے یا بادام تو فائدہ پہنچے گا. اب اگر ہمارے پاس واقعاً عقل ہے استعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا. جو لوگ اس دنیا میں اپنی عقل سے کام لیتے ہیں وہ راہ ہدایت پر جلدی آتے ہیں، اور جو کام نہیں لیتے وہ خالی عقل عقل کا نام لیتے ہیں، ہدایت انہیں کبھی نہیں ملتی. اب سن لیجئے کہ عقل کے راستے میں ایک چیز جو دشمن ہے وہ ہے سن کر کے اسے مان لینا اور نقل کرنا. لہذا پیغمبر نے فرمایا کفا بالمرء جہلا ان یحدث لکل ما سمع. انسان کی جہالت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اسے ویسے ہی وہ نقل کرنا شروع کر دے اور اس کے اوپر نہ سوچے. یہ سنا ہے نا، بارہا سنا ہوگا، کہتے کوا کان لیے جا رہا ہے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. یعنی کسی نے کہا کوا کان لیجیے، اب سب دیکھ رہے ہیں، اما تم اپنے کان کی خبر لو ہے کہ نہیں. یہ بات دیکھیں حدیث سے ہی لی گئی ہے مگر اس طرح کہا گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں عقل سے فائدہ اٹھانا مومن کی علامت ہے، اور وہ جس کی وجہ سے آدمی دنیا میں خوب کماتا ہے، ناجائز کام ہوتے ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، وہ عقل کا بیجا مصرف ہے. لہذا چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں عقل، تو یہ بتائیے امیر شام کے پاس کیا تھا؟ امیر شام. تو مولا نے کہا تلکن نکرا یا نکرا. امیر شام کے پاس کیا ہے؟ عقل نہیں ہے، وہ ہے شیطنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے جب بجا استعمال ہو، اور اگر بیجا استعمال ہو تو وہ عقل نہیں ہے. وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، امیر شام کی سیاست ہے جس کو چھٹے امام نے نکرا یا نکرا سے تعبیر کیا، یعنی وہ ہے شیطنت.
یعنی تلک الشیطنہ، النکرہ یعنی تلک الشیطنہ، یعنی وہ شیطنت ہے. آج کی زبان میں سیاست بازی ہے، پولیٹکس، وہ کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک لطیفہ سن لیجئے، اس کے بعد وقت ہے نا ہمارے پاس. ہاں، امام خمینی جب زندہ تھے اور کرانتی چل رہی تھی، وہاں انقلاب کی بات چل رہی تھی آج سے 36 سال پہلے، تو ظاہر شہنشاہیت تھی. 2500 سال پرانی ایران میں شہنشاہیت تھی، جس کا جنازہ امام خمینی نے نکالا ہے اکیلے اپنے دوستوں کے ساتھ. ایک شیعہ مرجع وقت، اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ نہ فوج، نہ توپ، نہ ٹینک، نہ کوئی کچھ نہیں، فقط امام حسین اور ان کی تعلیمات. یہی امام خمینی کہتے تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو مجھے، وہ طاقت جو ہونا چاہیے وہ میرے پاس ہے، تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ اپنا تم سمجھتے ہو، لیکن ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. تو ان کے پاس مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. ایک دن ایک فوج کا جرنل بھیجا گیا امام کی خدمت میں، امام خمینی کی خدمت میں. اس وقت آپ قم میں رہتے تھے، آج بھی ان کا وہ گھر آثار قدیمہ میں ہے، کبھی قم آئیے تو دیکھیے وہاں کے اوپر، جس گھر سے انقلاب آیا اور پورے ایران میں انقلاب چھا گیا. وہ جرنل نے آ کے کہا کہ سرکار حضور آپ عالم دین ہیں اور پاک و پاکیزہ ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کو سیاست سے کیا لینا دینا، سیاست تو یعنی خواہر اور مادر ہے، اس قسم کی بات ہے نا جو تعبیر ہے. تو امام خمینی مکتب اہل بیت کے پروردہ مجتہد مسلم تھے اور بہت ساکت رہتے تھے، جو علامت ہے خاموشی، خاموش تھے. اس کے بعد سر اٹھا کر کے کہا ہاں وہ سیاست جس کے ماں باپ نہیں ہوتے اور جو شیطنت ہوتی ہے وہ تمہاری ہے، لیکن ہماری سیاست عین دیداری ہے اور ہماری دیداری عین سیاست ہے. جی اسلامی سیاست یعنی عدالت، اسلامی سیاست یعنی مساوات و مواسات، اسلامی سیاست یعنی ہر ایک کو اس کا وہ حق دینا کہ جو اس تک پہنچنا چاہیے. اسلامی سیاست یعنی تعلیم، اسلامی سیاست یعنی کرامت انسانی کو اسے بتا کر کے وہاں تک پہنچانا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے انسان کو، اللہ کہتا ہے، شرافت اور کرامت دی. علماء نے لکھا یہ کرامت کیا ہے؟ دین کے سائے میں انسان کو ملتی ہے. کب؟ کہ جب مملکت کا پہلا سربراہ کوئی ایسا عالم، دانشور، عادل ہو جو اللہ، رسول، پیغمبر اور ائمہ کی تعلیمات پر کمانڈ رکھتا ہو. کب دنیا نے یہ خواب دیکھا؟ ہوا ابھی تک؟ ایسی سیاست دینی سیاست، ایسے کے پاس جو عقل ہے وہ رحمانی. آپ پوری ہسٹری پڑھ جائیے امام خمینی کی اور آپ بتا دیجئے کہیں امام خمینی نے کسی فیصلے میں کوئی گڑبڑ کی ہو یا خطا کی ہو. آپ یہ چیلنج ہے نا، یہ جہالت ہے، میں چیلنج نہیں دے رہا ہوں، کس طرح نہ سمجھیے گا. میں کہہ رہا ہوں مطالعہ کیجیے ان کی زندگی کا. اتنے دنیا میں سیاستداں گزرے ہیں، سقراط اور افلاطون جیسے اور فارابی جیسے بزرگ فلسفی مر گئے اور یہ خواب ان کا تھا کہ دنیا میں ایک دن ایسی حکومت آئے گی کہ جس کو ہم مدینہ فاضلہ کہتے ہیں، یعنی سب کو اس کا حق مل جائے گا. آج تک وہ حکومت قائم نہ ہوئی، مگر اسلام نے ایک مختصر سے زمانے میں ایسی حکومت قائم کر کے دکھا دیا کہ آج کا مسلم، آج کا کافر، آج کا کمیونسٹ جو پڑھا لکھا ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ شیعہ تھیوری، شیعہ لاجک بقیہ دنیا کی لاجک اور منطق اور نظرات سے الگ تھلگ ہے، اس پر ریسرچ ہونا چاہیے. تو اگر ہم ایسے مجتہدین کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو ہم چاہے ہندوستان میں رہیں سربلند رہیں گے اور کہیں بھی جائیں. لیکن اگر ہم ایسے مجتہدین سے جدا ہو جائیں تو پھر ہم کسی قیمت کے اوپر سربلند نہیں ہو سکتے. مطلب صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں مجبور تھا کہ اس موضوع پر بولوں، لیکن جتنی باتیں کہنا ہے، کیونکہ یہ ایسی بحث ہے،
100% علمی بحث ہے، بہت ساری باتیں اس میں. میں آپ سے ایک برادرانہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر سوالات ذہن میں آتے ہیں اور ایسے نہیں کہہ سکتے تو براہ کرم اکیلے میں آپ ان سے گفتگو کریں اور بلا تکلف. آپ اگر یہ سمجھتے ہو غلط سوال ہے مولانا صاحب کے سامنے غلط سوال، تو آپ نہ جھجکیے. غلط سوال ہی سے صحیح سوال پیدا ہوتا ہے. اگر ایسے نہیں سوال کر سکتے تو بعد میں اکیلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے. بہرحال ہر انسان کی ایک محدودیت ہے علمی اعتبار سے، ہر آدمی کی زبان علم بہرحال محدود ہے، وہ نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم چاہتے اتنی بات جتنا مجھے معلوم ہے آپ تک پہنچا دے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ بلا جھجک بلا تکلف اکیلے میں دکیلے میں یہاں مائک پر سوال کر لیں. اب سن لیجئے بدعقلی کی بات کہ عقل اگر ہے تو اس کا کیا کام ہے، اور اگر عقل سے کام نہیں لیتا تو عقل ہوتے ہوئے بھی کیا مشکل پیش آتی ہے. امام کا ایک چاہنے والا ہے، شیعہ ہے، چھٹے امام کا چاہنے والا ہے، شیعہ ہے. ایک دن امام اس کے گھر گئے. جب گھر گئے تو دیکھا بہت چھوٹا سا گھر، اور خود اتفاقاً صاحب حیثیت بھی تھا، پیسے والا بھی تھا. امام نے بلایا، کہا یہاں آؤ. کہا یہ بتاؤ یہ چھوٹا سا گھر کیوں ہے؟ دیکھیے عقل فکر کی بات ہو رہی ہے، وسعت ہونا چاہیے، روشن خیالی ہونا چاہیے ذہن میں. دین ہمیں نورانی کرتا ہے، تنگ ہماری اس فکر کو نہیں بناتا. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ تمہارا گھر اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ کہا مولا ہمارے ابا کا گھر ہے، وراثت میں ملا، لہذا جی نہیں ہوتا چھیڑ چھاڑ کروں. معلوم امام نے کیا کہا؟ میں کہا افسوس تم، اب یہ میری تعبیر، یہاں میرے چاہنے والے، اب یہاں سے امام، چاہے تمہارے باپ نہ سمجھتے ہو، تمہارے اہل و عیال نے کیا خطا کی ہے تو اس کا ان کی بدعقلی کا خمیازہ تمہارے بچے جھیلیں. پھر امام نے ایک معیار دیا، کرائٹیریا دیا، کہا کہ یاد رکھو انسان کی بہتری اس میں ہے کہ گشادہ گھر، اچھا مرکب یعنی اچھی سواری، یہ اور اچھی عورت، تین چیزیں مولا نے کہیں یہاں کے اوپر. ایک دیندار اچھی عورت جو نسل کی حفاظت کر سکے، تمہیں سمجھ سکے، تمہاری عزت کا خیال رکھ سکے، تمہارے خاندان کا پاس و لحاظ کرے. اچھا گھر، اچھا گھر مطلب گشاد گھر، تنگتار گھر نہیں، اور اچھی سواری. تم میرے چاہنے والے، اور اس کے بعد تمہاری حالت یعنی تم اپنی عقل سے کام، تمہارے ابا نے اگر غلطی کی تو اس کا خمیازہ تمہارے بال بچے. ہاں البتہ اب اگر کسی کے نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جائے چوری کرے اور ڈکیتی کرے کہ مولا کا یہ فرمان ہے لہذا اس کا تو سمجھتے ہی ہیں. لیکن اگر ہے تو پھر اسلام ہمیں راستہ اس طرح سے دکھاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جتنی باتیں ہیں بہت جامع ہیں، بہت ہی اپنی جگہ کے اوپر فٹ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح دین سیکھیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج کی بحث تشنا رہ گئی اور میں اس عقل والی بحث کو یہیں پہ بند کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر حیات رہی تو وحدانیت پروردگار پر گفتگو ہوگی، لیکن آپ گھر جانے کے بعد ان باتوں پہ ذرا سا غور کیجئے گا اور آپس میں بھی سوال اور ڈسکشن کرنے کی کوشش کیجئے. کتاب کا نام ہے کلام نور، جسے ہر سال اس کتاب نور اسلامی مشن کی طرف سے جوانوں کو دینی معلومات میں اضافے کے لیے بک ریویو کا انتظام کیا جاتا ہے.